أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام ناظرین تمام سامعین جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک زہرا کلاسز کی جانب سے جو یہ اسپیشل کلاسز چلائی جا رہی ہیں الحمدللہ جاری اور ساری ہے۔ چونکہ ہم نے ہر روز درس میں ایک ٹاپک لیا تاکہ اس پر تھوڑی دیر گفتگو کی جائے اور اس پر کچھ دیر نصیحت حاصل کی جائے، چونکہ رمضان المبارک میں جس طرح ہم پروردگار عالم کی عبادت انجام دے رہے ہیں، اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ ہم واجبات کے ساتھ مستحبات کو بھی انجام دیں اور مستحبات کے ساتھ میں علم بھی حاصل کریں، درس گاہوں میں جائیں۔ اور چونکہ آج کے زمانے میں یہ کام ناممکن نہیں ہے، اگر ہم درس میں گھر سے باہر نہیں جا سکتے تو کم سے کم ہم آن لائن آنے والے درس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ زہرا کلاسز کے جانب سے ایک بہترین قدم ہے ہمارے اور آپ کے لیے، جو گھر بیٹھے ہم تمام علم کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم تمام درس کو سن سکتے ہیں۔ اور چونکہ ماہ رمضان میں یہ بہترین سعادت ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم گھر بیٹھ کر کے جہاں اپنے عمل کو انجام دے رہے ہیں وہیں پر کچھ دیر غور و فکر کریں۔ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم ہر روز ایک ٹاپک پر انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ جیسے کہ آپ سب نے درس کو الحمدللہ سنا بھی ہے، تو درس میں آپ نے کل کے درس میں سنا ہوگا کہ ہم نے شکر، توبہ اور استغفار کے عنوان سے درس دیا تھا، چونکہ وہ ہماری بہت مختصر ادنیٰ سی کوشش ہے۔ اور آج کوشش کرتے ہیں کہ ہم نماز کی اہمیت پر گفتگو کریں، چونکہ روزہ جس طرح ہم پر واجب ہے، نماز بھی ہم پر اسی طرح واجب ہے۔ نماز اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر نماز قبول ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے اور باقی اعمال پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے، چونکہ نماز ستون ہے تمام نیکی تمام اعمال کا۔ اگر ستون مضبوط ہوگا تو یقیناً اعمال قابل قبول ہوں گے۔ تو ہمیں آج چونکہ رمضان المبارک میں ہم نماز کی طرف رجوع تو کرتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم ایسی نماز ادا کرتے ہیں کہ جس میں نماز کے ساتھ ہمارا وجود، ہمارا دل، ہمارے دماغ، ہمارا خضوع اور خشوع شامل رہتا ہے یا نہیں؟ چونکہ صرف زبان سے قربتاً علی اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، جب تک کہ ہم ہمارے وجود کے ساتھ قربتاً علی اللہ نہیں کہیں۔ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ اے خدا، اے پروردگار عالم، اے رب سبحانہ تعالی، میں تم سے قریب ہو گئی یا میں تم سے قریب ہو گیا۔ کیا واقعی چونکہ نماز کے لیے جہاں تک ہم نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے تو نماز گناہوں سے روکتی ہے، نماز برائی سے روکتی ہے۔ ہمیں یہ مہینہ پروردگار عالم نے اس لیے دیا ہے کہ ہم واجبات کو انجام دیتے ہوئے اپنے تمام اعمال کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں کہ نماز ہمیں برائی سے روکتی ہے یا نہیں روکتی ہے، نماز ہمیں بے حیائی سے روک رہی ہے یا نہیں روک رہی ہے۔ اگر نماز پڑھ کر کے بھی ہم غیبت کر رہے ہیں، اگر نماز پڑھ کر کے بھی ہماری زبان سے توبہ نہیں ہو رہا ہے، اگر نماز پڑھ کر کے ہمارا ہاتھ ظلم کے لیے اٹھ رہا ہے، ہمارا قدم گناہ کے جانب بڑھ رہا ہے، تو یہ نماز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہماری عادت ہے۔ عادت میں اور عبادت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عادت
جو ہماری عادت ہے ہم اسی عادت کی بنا پر اپنے عمل کو انجام دیتے ہیں، لیکن اگر ہم عبادت سمجھیں کہ یقیناً ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، تو یقین جانیں کہ ہماری نماز کا طریقہ بدل جائے گا، ہمارے نماز پڑھنے کی توجہ بڑھ جائے گی کہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں جو خالق و مالک ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، جو ہمارے اعمالوں کا گواہ بھی ہے اور ہمارے اعمال کو قبول بھی کرنے والا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی بہترین حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی مجلسوں میں، محفلوں میں، کہ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں پروردگار عالم سے باتیں کروں تو میں مصلی عبادت پر آ جاتا ہوں۔ مصلی عبادت پر آنا گویا پروردگار عالم سے باتیں کرنا ہے۔ تو جب ہم خدا سے بات کریں تو اس بات کے دوران ہماری توجہ اور کسی جانب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز وہ اکیلی عبادت ہے جس سے پہلے دل نشین آواز رکھنے والا شخص گلدستہ اذان پر جا کر کے بلند آواز سے لوگوں کو مخاطب کر کے چند جملے بیان کرتا ہے، جسے ہم اذان کہتے ہیں۔ اذان میں سب چیزیں قابل توجہ ہے، سارے جملے قابل توجہ ہے، لیکن اگر آپ چند جملوں پر توجہ کریں کہ ہم نماز کے لیے جب مؤذن آواز دیتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، لیکن جو اس میں چند جملے آتے ہیں، مثلا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل کا جو نعرہ بلند ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنی اذان کے ذریعے خاموشی کو توڑ ڈالیں اور اسلام کے حقیقی افکار کی ایک دور کا اعلان اور غافلوں کو بیدار کرنا ہے۔ اذان کیا ہے؟ غافلوں کو بیدار کرنا ہے۔ اگر ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو اذان ہمیں اس غفلت سے نکال رہی ہے، یعنی تم راہ ہدایت کے جانب آ جاؤ، خیر عمل کے جانب آ جاؤ، نماز کے جانب آ جاؤ، اب تم عبادت الہی کو انجام دو۔ اور نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بے آب و دانہ صحرائے مکہ میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑا تھا، تو مقصد کیا تھا جناب ابراہیم کا، جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کو چھوڑنے کا، کہ یہ بے آب و دانہ یہ اس صحرا میں چھوڑ رہے ہیں جہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، لیکن مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا نماز کو قائم کرنا، حج کے اعمال کو انجام دینا۔ یعنی نماز اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء 2 رکعت نماز قائم کرنے کے لیے دشمنوں کے تیروں کے سامنے اپنے سینے کو سپر قرار دیا۔ اسی لیے قرآن کریم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ مسجد الحرام کو نماز گزاروں کے لیے تیار اور پاکیزہ کریں۔ جی ہاں، نماز اتنی زیادہ اہم ہے کہ حضرت زکریا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام مسجد میں نماز قائم کرنے والی جگہ کی خدمت گزار تھے۔ یعنی نماز کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جناب اسماعیل جیسا نبی اللہ، جناب زکریا جیسا نبی اللہ، جناب مریم جیسی پاک و عفت خاتون، جناب ابراہیم جیسا نبی خدا، جسے خدا نے اپنا حبیب کہا ہے، جسے خدا نے اپنا دوست کہا ہے، یہ مسجدوں کی صفائی کرتے تھے، نماز پڑھنے والی جگہ کو یہ کیا تھا؟ پاک کرتے تھے۔ یقیناً نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور
اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، اور اس راہ میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ یعنی جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت فرمائی کہ بیٹا نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، اس راہ میں مصیبت بڑی ہے، مصیبت پڑے تو اس پر صبر کرو، بے شک یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے نماز کو قائم کرنا، برائیوں سے روکنا، نیکیوں کا حکم دینا، چونکہ آج کے زمانے میں نماز کو قائم کرنا ہی سب سے بڑی فضیلت ہے، اور یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے، نماز کا حکم دینا، پھر ہے نیکیوں کا حکم دینا۔ آج اگر ہم کھڑے ہو جائیں کہ نیکیوں کا حکم دینا تو لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ ابتدا میں یہ نہیں کہتی کہ آپ مسجد میں جا کر کے نیکیوں کا حکم دیں، نہیں، نیکیوں کا حکم اگر دینا ہے تو آپ اپنے گھر سے ابتدا کریں۔ برائی سے روکنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں جا کر کے برائی سے روکا جائے، یا امام بارگاہوں میں جا کر کے برائی سے روکا جائے، یا موبائل کے ذریعے پیغام بھیجے جائیں کہ برائی سے روکا جائے، نیکی کا حکم دیا جائے۔ یہ بے شک عمل ہے، اس سے ہمارا موبائل تو پاک ہو جائے گا، ہمارے موبائل کو اجر ملے گا، لیکن کیا یہ ثواب ہمیں مل جائے گا جب تک ہم عمل انجام نہ دیں؟ خالی موبائل سے میسج کو فارورڈ کر دینے سے ہمیں اجر اتنا تو ملے گا جتنا ہم نے موبائل سے فارورڈ کیا ہے، لیکن اتنا نہیں ملے گا جتنا ہم عمل کریں گے۔ تو ابتدا گھر سے کریے، نماز قائم کرنا ہے تو ابتدا گھر سے کریے، کیونکہ گھر کو روشن کرنا سب سے پہلے ضروری ہے، اس کے بعد مسجد کو روشن کیا جائے۔ جناب لقمان علیہ السلام کے نصیحت پر اگر ہم عمل کریں تو جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نماز کو قائم کرو اور نیکی کا حکم دو۔ نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو دی ہے، چنانچہ ہم اس کے مناسبت سے دو اہم واجبات کے سلسلے میں اگر بات کریں تو دونوں واجب ہے، نماز بھی واجب ہے اور نیکی کا حکم دینا یہ بھی ہمارے لیے واجب ہے، کیونکہ خداوند عالم نے انسان کے رابطے کا سب سے زیادہ آسان، گہرا اور خوبصورت طریقہ جو کہ تمام آسمانی ادیان میں پایا جاتا ہے وہ ہے نماز۔ نماز پروردگار عالم سے رابطے کا سب سے آسان، سب سے گہرا اور سب سے خوبصورت طریقہ ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں، اسی لیے کہا نماز پر توجہ دی جائے۔ نماز پر توجہ اس لیے بھی دی جائے کہ کہیں ہماری نماز صرف عادت والی نہ رہے بلکہ عبادت والی ہو جائے۔ عادت میں اور عبادت میں ہم نے ابتدا میں ہی سمجھایا ہے کہ فرق ہوتا ہے، جیسا کہ چھٹے امام کے زمانے میں جب مولا مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے تو کچھ شخص جو امام کے پاس بیٹھے ہوئے امام کے خطبے کو سن رہے تھے، اسی دوران دو شخص اور بھی آئے اور آ کر کے فوراً وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا۔ ان میں سے دو میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ جو اپنی نماز کو بڑے خلوص کے ساتھ میں انجام دے رہا تھا، لیکن دوسرا شخص وہ تھا جو نماز کو بڑی تیزی کے ساتھ میں انجام دے رہا تھا، نہ رکوع کا پتہ تھا نہ سجدے کا، سجدے کے ذکر کی خبر ہو رہی تھی کہ ذکر کر رہے ہیں یا رکوع کر رہے ہیں۔ آج ہم میں خود اگر دیکھوں تو یقیناً ہم نماز کیا ایسی پڑھتے ہیں کہ جیسے ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم نماز اگر خداوند عالم سے بات کرنا ہے تو جب بات کی جاتی ہے تو ابتدا میں کچھ الفاظ کہے جاتے ہیں، مثلاً اگر ہم کسی سے کوئی بات کریں تو بات کرنے کے لیے ہمیں جملے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، جیسی شخصیت ہوتی ہے بات کرنے کا طریقہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم عام انسان سے ملیں گے تو ہمارا
لہجہ عام ہوگا۔ اگر ہم اس دنیا کے کسی خاص انسان سے ملیں گے تو اسی اعتبار سے ہمارا لب و لہجہ بھی ہوگا۔ اسی لیے جب ہم نماز پڑھیں تو اس بات پر خاص توجہ رکھیں کہ جس کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں وہ یقیناً سب سے بڑا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ اہمیت والا ہے کہ ہمیں خداوند عالم کی بارگاہ میں کس طرح سے جانا ہے۔ جب چھٹے امام نے لوگوں نے دیکھا کہ مولا کے سامنے یہ دو شخص نماز کو انجام دے رہے ہیں تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا کیا اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ تو مولا نے فرمایا کہ یہ نماز فقط جانور جس طرح اپنے چونچ کو زمین پر مارتا ہے دانے اٹھانے کے لیے، اس کی نماز سیم ویسے ہی ہے۔ تو ہمیں نماز پڑھتے وقت اپنے ذکر کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ذکر کرتے ہوئے ہم اپنے ترتیب کا خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کے بعد ایک عمل اس طرح انجام دیں کہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھ سکے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ تو عزیزو میرے سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ نماز پڑھتے وقت چونکہ دوسرے اعمال اللہ قبول کر لے گا، لیکن اگر ہم اس منزل پر مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے کچھ قول بھی اگر ہم یہاں پر کوٹ کرنا چاہیں تو امام علیہ السلام نے اپنے گورنر سے فرمایا کہ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے قرار دو، آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے دوسرے تمام اعمال بھی نماز کی ہی بنیاد پر قبول ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے سب سے پہلے درس کی ابتدا میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نماز اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو گویا ہمارے اور اعمال بھی خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ نماز کو انجام دینا ہے۔ نماز خداوند عالم کی یاد ہے اور خدا کی یاد ہی دلوں کو چین و سکون عطا کرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، چونکہ نماز خداوند عالم کی یاد ہے اور یاد پروردگار عالم ہی ہمیں چین اور ہمیں سکون عطا کرتی ہے۔ نماز کا ذکر پروردگار عالم نے اکثر صورتوں میں کیا ہے۔ کئی سورے ایسے ہیں جیسے سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ، یا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر، یعنی زمینی حادثات جیسے زلزلے، خوفناک ہواؤں کے لیے بھی نماز واجب ہوتی ہے، اور آسمانی حادثات کے لیے بھی جیسے چاند گہن، سورج گہن، کہ ان صورتوں میں بھی نماز آیات واجب ہے۔ یہاں تک کہ بارش کی دعا کے لیے نماز استسقاء بیان ہوئی ہے، یعنی نماز کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ صرف ہم اپنے لیے نہیں کہ صرف نماز ہمارے لیے ہے، نہیں، زمینی حادثات مثلا زلزلہ بھی اگر آ رہا ہے یا خوفناک ہوائیں اگر چل رہی ہیں تو اس صورت میں نماز کیا ہے؟ نماز آیات کی شکل میں ہم پر واجب ہو جاتی ہے۔ یا پھر آسمانی حادثات اگر لے لیجئے، مثلا چاند گہن ہے، سورج گہن ہے، تو ان حادثات میں بھی کیا ہے؟ نماز آیات ہمارے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ یا پھر اگر بارش نہ ہو رہی ہو، بارش کے لیے بھی اگر ہم چاہیں کہ نماز کا سہارا لیں تو معصومین نے فرمایا ہے کہ نماز استسقاء بیان ہوئی ہے۔ پھر نماز انسان کو بہت سی برائیوں سے روکتی ہے، مثلا نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر نماز پڑھنے والا گناہ بھی انجام دے تو یقیناً نماز تو کا حق اس نے ادا نہیں کیا۔ نماز پڑھنے والا اگر غیبت بھی کرے، شراب نوشی کرے، حرام کام انجام دے تو گویا اس نے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھا، جبکہ نماز میں تمام کمالات پر توجہ اور رغبت دلائی جاتی ہے، یعنی نماز پڑھنے والا اس بات پر خاص توجہ دے کہ نماز سے پہلے پاکیزگی اور صفائی، مسواک،
वज़ू, गुस्ल और बदन लिबास की पाकीज़गी का ख्याल रखे। नमाज़ पढ़ने वाला सिर्फ उठे नहीं कि हमने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, नहीं, नमाज़ पढ़ते वक्त इस बात का ख्याल रखें सबसे पहले क्या है, पाकीज़गी। और पाकीज़गी सबसे पहले किसकी करनी है, अपने जिस्म की, फिर है अपने लिबास की, फिर है मिसवाक करे, वज़ू करे, बदन को पाक करे, लिबास को पाक करे। फिर फरमाया कि खुदावंद आलम के बारगाह में बुलंद आवाज़ से अज़ान की जसारत करे, अज़ान से इब्तिदा करे। फिर फरमाते हैं कि हम मैदान अमल में हाजिर होकर मस्जिदों के इज्तिमा से सीखे, यानी हमें किस तरह नमाज को अंजाम देना है, ये नमाज मस्जिद की जमाअत से सीखें कि एक साथ रुकू करना, एक साथ सजदा करना, एक साथ सजदे में जाना, एक साथ सर को झुका देना। ये कमाल कौन सिखाता है, हमें नमाज की जमाअत में देखना है। और यकीनन अगर हम नमाज की खूबसूरती को देखना चाहें तो माह रमज़ान में मस्जिदों में जा कर के नमाज की खूबसूरती को देखें कि किस तरह से हज़ारों की तादाद में नमाज अपने सर को खुदा की बारगाह में झुका रहे हैं। दूसरे, अगर नमाज में हमें ये देखना हो कि दूसरे के हुकूक की रियायत इस चीज़ में दिखाई देती है कि नमाज के लिबास में एक गज़बी धागा तक न हो, यानी नमाज कितनी खूबसूरत है जो हमें बुराई से, बेहयाई से, गुनाहों से जो बचा रही है, वो इस बात का भी, यानी बहुत बारीकी बात है ये कि दूसरे के हुकूक का ख्याल रखते हुए इस बात का ख्याल रखें कि हमारे लिबास में एक गज़बी धागा भी ना हो, यानी हुकूक की अदायगी करना ये यकीनन नमाज ही हमें सिखा सकती है। लोगों का हक़ अदा करना, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, खुदावंद आलम की अताअत करना, उसके हुक्म की पैरवी करना। और नमाज को सबसे ज़्यादा क्या है कि हम खुदा पर तवज्जो, पूरी नमाज अगर हम देखें तो क़यामत का ज़िक्र इस पूरी नमाज में नज़र आता है। और किस तरह से नज़र आता है, मुख्तसर अगर मैं बयान करना चाहूँ कि खुदा ने नमाज में हमारी तवज्जो पूरी क़यामत के जानिब घुमा के रखा है कि नमाज अगर हम नमाज पढ़ते वक्त ख़याल करें, सूरे पढ़ते वक्त नमाज में सूरे हम्द वाजिब है पढ़ना। और सूरे हम्द की इब्तिदाई अगर आयतों में हम देखें तो यहाँ पर बात आकर के जो हम सबसे पहले कह चुके हैं कि हमारी तवज्जो क्या है, क़यामत के जानिब ले जाती है नमाज। वो कहाँ से ले जाती है कि हम पढ़ते हैं मालिक यौमिद्दीन में, रास्ते का इंतखाब पर अगर हम तवज्जो करें कि किसके रास्ते पर हम जा रहे हैं, जो रोज़े जज़ा का मालिक है, जो मालिक यौमिद्दीन है, फिर हमें उसके रास्ते को नहीं मुंतखब करना है कि जो सिरात मुस्तकीम का ना हो, यानी अच्छे लोगों का रास्ता ना हो, बल्कि हमें अच्छे रास्तों का इंतखाब करना है। इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम में हम अच्छे साथी और अच्छे रास्तों का इंतखाब करें, ना कि उनका रास्ता कि जिस पर खुदावंद आलम ने अपना गज़ब, अपना अज़ाब नाज़िल किया है। तो इसका मतलब क्या है, नमाज पूरी अगर तवज्जो के साथ पढ़ी जाए तो क़यामत की याद हमें दिला देती है कि हमने इब्तिदा हम्द से करना है और इख्तिताम वहाँ पर करना है कि खुदाया हमारे ऊपर हमें उन लोगों के साथ शुमार न करना कि जिस पर तूने अपना गज़ब, अपना अज़ाब नाज़िल किया है। और नमाज यकीनन परवरदिगार आलम की तवज्जो है। जब इस तवज्जो के साथ हमारी पेशानी सजदे पर जाएगी, हम अपने सर को झुका देंगे, तो यकीनन खुदावंद आलम हमारी तौबा भी कबूल करेगा और हमारी इबादत को भी कबूल करेगा। ज़ाहिरी तौर पर आरास्तगी को इस चीज़ में देखते हैं कि नमाज में बेहतरीन लिबास
عطر زینت کا دھیان رکھا جائے، یہاں تک کہ خواتین اپنی زینت کی چیزیں بھی نماز میں استعمال کر سکتی ہیں، مثلاً اچھا لباس پہن لینا، خوشبو کو لگا لینا، یہ سب کیا ہے؟ خواتین کی زینت کا باعث ہے۔ تو نماز میں اس کو لگانے کی اجازت ہے کہ آپ اسے لگا سکتی ہیں، اس سے نماز میں خلوص پیدا ہوگا، لباس پاک ہوگا تو یقیناً لباس جب پاک ہوگا تو ہماری توجہ خدا کے جانب جائے گی، خوشبو ہوگی تو اس خوشبو کے ذریعے ہم خدا کے جانب متوجہ ہو جائیں گے۔ کو نماز ہر برائی اور ہر بدکاری سے روکنے والی ہے۔ نماز بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، بے شک نماز کیا ہے؟ نیکیاں ہے، جیسے نماز کیا ہے؟ نیکیاں ہے، یہ برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ نماز قائم کریں، امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر بھی کریں۔ حقیقی مومن وہ ہے کہ اگر زمین پر انہیں ہر طاقت دے دی جائے تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یقیناً اگر زمین پر کوئی حقیقی مومن نظر آئے گا، اگر اسے تمام جہان کی قوت طاقت دے دی جائے تب بھی وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا بھی میری یہی رہے گی کہ پروردگار عالم ماہ رمضان المبارک میں ہم سب کو طاقت و قوت توفیق دے کہ ہم سب نماز کو قائم کریں، نماز کو ادا کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، نیکی کو ادا کریں، نیکی کرنے کا حکم دے اور برائی سے روک سکے انشاءاللہ۔